میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ میں نے لوگوں کو وہی بتایا جو جاننا ان کا حق تھا۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کیا اس ملک میں سچ بولنے کی آزادی ہے؟ میں بولتا ہوں چاہے بڑھ جائے جتنا بھی اندھیرا، روشنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی قید کر سکتا ہے لیکن حق اور سچ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ سچ کی آواز۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ناظرین السلام علیکم۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ پاکستان استحکام پارٹی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان صاحب۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے جی۔ اچھا جی، فیاض الحسن چوہان صاحب، توشہ خانہ کا کیس ایک طرف چل رہا ہے سیشن کورٹ میں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس تھا، حالانکہ 2 دفعہ سیشن کورٹ میں عمران خان کی اپیل مسترد ہوئی، 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسترد ہوئی، پھر سپریم کورٹ میں مسترد ہوئی، پھر سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دیا ہے کہ اسلام آباد اس کیس کا فیصلہ کرے، عمران خان ہر جگہ جا رہے ہیں، لیکن ابھی جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، حالانکہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے، ٹرائل ہو رہا ہے، گواہان وہاں پہ جو لسٹ آئی وہ بھی سب کچھ فائنل ہے، چارج شیٹ ہو گئی، اب فائنل کنکلوژن ہے، یہاں اسلام آباد کا ایک فیصلہ آتا ہے۔ اس فیصلے کے اوپر آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک گوگلی ماری ہے، جو اہم ترین قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک بڑی زبردست گوگلی ماری ہے جو عمران خان اور ان کے چاہنے والے سمجھ نہیں سکے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی کہ یہ جو سماعت ہے وہ کالعدم کر دی انہوں نے، لیکن دوسری لمحے انہوں نے کہا کہ یہ سماعت کالعدم ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ سیشن کورٹ کرے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو دلاور صاحب کا جو یہ کیس سن رہے ہیں اس سے الگ کر دیا جائے، وہ ریفیوز کیا اور کہا کہ یہ سماعت کالعدم ہے یا صحیح ہے اس کا فیصلہ بھی دلاور صاحب کریں، اور دلاور صاحب آلریڈی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ قابل سماعت ہے، تو اب یہ مٹھائی بانٹیں یا ماتم کریں؟ کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وہ مٹھائی بانٹیں یا ماتم کریں وقت کی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو 16 سال کی میری ایفیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ یا چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ رہی، میں پچھلے کئی ہفتوں سے جو توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ اور جناب فارن فنڈنگ اور جتنے بھی کیسز ہیں ان کے حوالے سے جو ان کا رویہ دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم میرا سر شرم سے جھک رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ کیوں اتنا بھاگ رہے ہو میرٹ کے اوپر کیس کو جو ہے نا پروسیکیوٹ کرنے سے۔ میں چھوٹی سی ایگزامپل اپنی دے دوں۔ 9 مئی کو میرے اوپر پرچے ہوئے کہ مری روڈ کے اوپر جناب 6 روڈ کے جو اسٹیشن ہے میٹروپولیٹن کا، اس کا جناب میں نے اس کو جلایا ہے۔ میں نہیں تھا، رات کے 2 بجے، میں بالکل جناب انوسنٹ تھا۔ میں نے 11 مئی کو بیل بیفور ریسٹ کرائی اور اپنے آپ کو ATC کورٹ میں سبمٹ کروا دیا کہ بھائی جان میں حاضر ہوں، کیس کو پرسو کریں۔ اور اب پچھلے 2.25 مہینے 2.5 مہینے سے میں اور میرا وکیل ہر پیشی پہ کہتا ہے کہ میرٹ کے اوپر کیس کو سٹارٹ کریں۔ میں نے اپنا موبائل دیا پولیس کو کہ اس کی CDR، اس کی جیو فینسنگ، اس کی ہر چیز کریں۔ میں نے اپنا ایک موبائل جس میرا نام پہ نہیں تھا میں نے وہ بھی دیا۔ میں ہر حوالے سے اپنے آپ کو سبمٹ کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ میں گلٹی نہیں ہوں، میں انوسینٹ ہوں، میں میرٹ کے اوپر کیس چلانا چاہتا ہوں۔ تو جناب میں حیران ہوں چیئرمین تحریک انصاف پہ، خدا کا واسطہ ہے، عجیب گدی گڑے ڈالا ہوا ہے پوری پاکستان کے عدالتی سسٹم کو بھی، پاکستان کی عوام کو بھی، کہ جناب آپ کہتے ہیں میں نے میرٹ کے اوپر تو کیس چلنے ہی نہیں دینا، میرٹ کے اوپر نہیں چلنے دینا، میرٹ کے اوپر پروسیکیوشن نہیں ہونے دینی، بس ٹیکنیکلٹیز کے اوپر سٹے لو،
सिविल से स्टे लो, वो खत्म हो तो सेशन से लो, वो खत्म हो तो हाई कोर्ट से लो, वो खत्म हो तो सुप्रीम कोर्ट से लो, वो खत्म हो तो फिर नीचे से सिंगल बेंच से डबल बेंच, डबल बेंच से लार्ज बेंच से फुल बेंच, एक दफा हुआ, दो दफा हुआ, तीन दफा हुआ, सिविल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अजीब गद्दी गड़े। और अभी की इत्तला ये है कि जनाब हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया गया। ओ खुदा का खौफ खाओ, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप दयानतदार हैं, आप ईमानतदार हैं, आप नेकोकार हैं, आपका दावा है कि आप पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियन से सबसे ज़्यादा बखरे और सबसे ज़्यादा नरगसियत का शिकार और सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, तो फिर क्यों प्रोसिक्यूशन से बच रहे हो? फिर क्यों मेरिट के ऊपर जनाब प्रोसिक्यूशन से भाग रहे हो? फिर क्यों जान अटकी हुई है आपकी? जनाबे वाला, ये सारी हरकत देख के कम से कम मैं शर्म से सर झुकाता हूँ कि यार ये क्या ड्रामा है, ये क्या दो नंबरी है, ये क्या मुनाफिकत है, ये क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगे हुए हो? क्या हो जाएगा? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन लेट हो जाएगा, उसके बाद आना तो आप इधर ही है, भाग तो नहीं सकते। ना रियासत ने आपको भागने देना, ना अदालत ने आपको भागने देना, ना अदालती सिस्टम ने आपको भागने देना है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप गिल्टी नहीं है तो आप खुद कहें, आपके वकील कहें, जनाबे वाला प्रॉपर केस चलाया जाए, गवाह लाए जाए, जरा हो, हमारी तरफ से जरा हो, हम पे जरा हो, प्रोसिक्यूशन हो, हर तरफ से सारी चीजें चले, लेकिन वो नहीं चलाई जा रही। क्यों? क्योंकि गिल्टी है, क्योंकि गुनाहगार है, क्योंकि खताकार है, क्योंकि आपने 5 करोड़ 80 लाख की जो आपने डिक्लेरेशन आपने नहीं की हुई, और उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। आप कभी डाल देते हैं मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल वसीम चीमा के ऊपर, कभी आप डाल देते हैं अपने टैक्स कंसल्टेंट के ऊपर। अब देखना ये क्या अजीब बेतुकी। और भाई जी मैंने नहीं बेचे, जाके मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने बेचे हैं। और जी मैंने नहीं फॉर्म फिल किया, जी मेरे कंसल्टेंट ने किया है। और भाई मैं अपना फॉर्म जमा कराऊंगा वकील के जरिए से ही, लेकिन उसमें कोई किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी होगी तो जिम्मेदार मैं हूंगा। ये अक्ल के अंधे को भी ये पता है, समझ के लूले को भी पता है, दानिश के जनाब मैं समझता हूँ बेवकूफ को भी पता है कि जिम्मेदार मैं हूंगा। लेकिन अजीब बेतुकी छलांगे इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं के बस किसी तरीके से जान छूट जाए। जान नहीं छूटनी, जवाब तो देना है। लेकिन सर लेकिन सर फॉरेन फंडिंग केस में इन्होंने 6 साल केस को डिले किया, हालांकि वो केस भी क्रिस्टल क्लियर था। टेक्निकलिटीज के पीछे गए, मैनिपुलेशंस की, आपके कभी इधर, कभी इस्लामाबाद, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी सुप्रीम कोर्ट, और इनको बड़ी सहूलतकारी मिली, जिसका नतीजा ये है कि एक केस जो तकरीबन कोई 1 से 3 महीने के अंदर हल होना था, 6 साल घसीट लिया। तो क्या वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वही अदालतें हैं, वही सहूलतकारी है, मजीद इस केस को जो कि तोशा खाना है इसको भी घसीट लिया जाए? नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब जनरल बाजवा भी नहीं है और जनरल फैज भी नहीं है। अच्छा बस ये फर्क है। तो जनरल बाजवा और फैज क्या करते सर? सर वो इनके मोहसिन है, जिसके वो जनाब आज के ये लताड़ते हैं। तो सर इन्होंने तो मोहसिन, इन्होंने तो सबसे बड़े मोहसिन कहते हैं इनको। तो डॉक्टर सुने, यस, कभी मीर जाफर कहते हैं, कभी मीर सादक कहते हैं, कभी गद्दार कहते हैं एक को। दूसरे को पिछले अब 2-3 हफ्तों से जब जान सूली पे अटक गई है तो अब उसको जना कड़की पे लगा दिया है। अब उसको कहते हैं वो जिम्मेदार है जिसने गोद में पाला पोसा, जिसने 4 साल आपके जना फिनांस बिल और बजट पास करवाए, जिसने आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम करवाई, जिसने आपके सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम करवाई, जिसने हर काम आपका जनाब, आप तो घर बैठे होते थे, आपको तो पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो सारे मामलात वो चलाया करते थे वो 2 बंदे। आज आप उनको लताड़ते हैं, आज आप उनको बुरा भला कहते हैं, आज आप उनको जनाब कसूरवार ठहराते हैं। आप कसूरवार नहीं है, बाकी सब कसूरवार है, सारी दुनिया कसूरवार है, सारी दुनिया गिल्टी है। सर इसका मतलब ये है कि जनरल फैज जो इनके बहुत बड़े मोहसिन है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, काजी फाइज ईसा के बारे में जो कुछ भी हुआ उन तमाम साजिशों को उन्होंने जनरल फैज पे डाल दिया है। तो ये जो उनके बारे में कहा जाता है वो किसी मोहसिन को नहीं छोड़ते जब उनकी बात आती है। तो ये बात तो सर मेरा ख्याल है इसके बाद तो साबित हो गई है, आने वाले वक्त में जनरल फैज और इमरान खान आमने सामने होंगे। क्या समझते हैं सर आप?
سر میری تو انفارمیشن یہ ہے کہ جنرل فیض بھی جو ہے وہ تقریباً اپنے معاملات طے کر چکے ہیں، کیونکہ یہ بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا. جیسے 9 مئی کو واقعہ ہوا اور ہم نہیں بوجھ اٹھا سکے. ہم 1.5 سال سے دیکھ رہے تھے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری آئیڈیالوجی کے برخلاف ہو رہی ہیں. میری مینٹیلٹی، میری جو سوچ ہے نیشنل پالیٹکس کے اوپر، فوج کے اوپر، ISI کے اوپر، آرمی کے اوپر، اور جناب ایک شرافت کی سیاست کے اوپر، ایک پیسفل پالیٹکس کے حوالے سے جو میری آئیڈیالوجی تھی، اور میری طرح کے لاکھوں اور لوگ تھے جو سمجھتے تھے یار چیز غلط ہے. 9 مئی کو ایسا دھماکہ ہوا کہ اس کے بعد ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے. میں اوپنلی کہتا ہوں کہ اینٹی ریاست ہم تھے، اینٹی پاکستان ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اینٹی ISI، اینٹی فوج فیاض چوہان بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اسی طریقے سے جنرل فیض صاحب نے بھی ایک حد آ جانی ہے. جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے تو انہوں نے بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے. ہر ایک کی ایک حد ہے نا. یا تو ہو کہ پتہ ہو. میں آج صبح میری مسز مجھ سے بات کر رہی کہ اگر سپوز آپ نہ پکڑے گئے ہوتے اس وقت تک تو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا، فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا. میں نے کہا یار جب میرا ذہن ہی نہیں مان رہا تھا، آپ لوگ میرے بیوی بچے گواہ ہے کہ میں صبح دوپہر شام ان سے ڈسکس کرتا تھا یار چیزیں غلط ہو رہی ہیں. پارٹی لیڈر، پارٹی کی لیڈرشپ، چیئرمین تحریک انصاف چیزیں غلط سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں، فوج کے خلاف، ISI کے خلاف. یہ انٹرنیشنل لیول پہ کنسپائریسی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے حوالے سے فلاں. جب ذہن ہی یکسو نہیں تو پھر بندہ کس طرح قربانیاں دے، پھر کس طرح سٹینڈ لے، پھر کس طریقے سے جناب اپنے آپ کو جناب کھڑا کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جنرل فیض صاحب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ کڑے کر چکے ہیں جو میری انفارمیشن ہے، اور اب یہ ان کو بھی ہٹ کر رہے ہیں، اب ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب ان کے بتا جو چیز آنی ہے میں ذمہ دار نہیں، کنسلٹنٹ ذمہ دار، جناب جنرل فیض ذمہ دار، میجر جنرل وسیم چیمہ ذمہ دار، ہر چیز کا ذمہ دار کوئی اور، میں ذمہ دار نہیں. ہاں جو اچھا کام ہوگا اس نے زندگی میں انہوں نے کبھی نہیں کیا ہوگا اس کا کریڈٹ میں، اس کا کریڈٹ جناب ہمارے کھاتے میں، اس کا کریڈٹ جناب چیئرمین تحریک انصاف کے کھاتے میں. سوشل میڈیا کی اپنی ٹیم کے ذریعے سے ایک دیو مالائی قسم کی پرسنالٹی جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ان ایشو کے اوپر. آپ ریاست مدینہ کے حوالے سے ذرا بیٹھ کے ان سے ڈسکشن کر لیں کہ کیا اس کے ریاست مدینہ کے ڈائنامکس ہیں، ریاست مدینہ کب بنی، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کتنا عرصہ چلی، اس کے کیا کیا جناب آپ کے جناب پازیٹیو چیزیں ہیں، اس کے اندر لا، اس کے اندر امپاورمنٹ آف لا، اس کے اندر نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس، اس کا جناب کسرا کے ساتھ کیا حالات تھے، ایران کی سلطنت کے ساتھ کیا تھے، روم کی سلطنت کے ساتھ کیا تھے. ٹکے آنے کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ سر بتائیں 9 مئی آنے کا ٹکے آنے کا وہ نہیں ہے. چلیں یہ بتائیں 9 مئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے سر، ابھی تک کسی ذمہ دار کو سزا نہیں دی گئی ہے. کہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے، کون روک رہا ہے؟ حالانکہ اس کے اوپر ISPR کا بھی سخت بیان ہے، وزیر اعظم کا بھی سخت بیان ہے، لوگ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گئے ہیں، لوگ انسداد و دہشت گردی کی عدالت کو بھی دیے گئے ہیں، کچھ آپ کے آرمی کے حوالے بھی کر دی گئے ہیں، لیکن ایکشن نہیں ہو رہا ہے. کیوں سر؟ اچھا میری انفارمیشن یہ ہے کہ میں تو کم از کم مایوس نہیں ہوں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، چیف جسٹس موجودہ، پھر جوڈیشری کے اندر ان کے جو سہولت کار ہیں. اچھا یہاں پر ہمایوں دلاور کے سکرین شاٹ تو سارے دکھا رہے ہیں، ان کے وکیل خواجہ حارث سے لے کے باقی وہ سکرین شاٹ اینٹی چیئرمین تحریک انصاف. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام آباد کے 9 مئی کے کیس میں جس جج نے ان کو جناب نیٹ اینڈ کلین کیا ہے، اس کے متعلق میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ جناب ڈی چوک کے دھرنوں میں اپنی فیملی سمیت شریک ہوا کرتے تھے. ان کی جناب ایفیلیشن بڑی سٹرونگ ہے جناب PTI کے ساتھ. اب اس کے اوپر کوئی نہیں آتا. مطلب عجیب و غریب قسم کی جناب یہاں پر اس وقت یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، یہ بات جو کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان کے بارے میں کر رہے ہیں آپ جو موجودہ ہیں؟ نہیں، میں ایک سیشن جج ہیں اسلام آباد کے جنہوں نے 9 مئی کے کیس میں ایک میں فیصلہ دیا آج سے 10-15 دن پہلے کہ جناب کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر یہ والا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اندر تھے. لیکن سر صرف یہ PTI کے جلسوں میں نظر آتے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت اہم ترین ججز کے اوپر الزام ہیں، ان کی فیملی، ان کے بیٹے، ان کی بہو، ان کی ساس. آپ ایک جج کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، یہاں تو پورا کا پورا کنبہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. سر
ڈاکٹر صاحب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ چیزیں آہستہ آہستہ سموتھلی چل رہی ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن رکھ دوں. وہ جو ہزاروں لوگ اس وقت 780A کے پرچوں میں سے بھاگے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں, پنجاب کے, PK, سندھ, ہر جگہ سے, اور وہ گرفتار نہیں ہوئے, اور جو سوشل میڈیا پہ سارا دن بیٹھ کے اپنی پرسکون خفیہ جگہوں پہ بیٹھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں ساری ٹل گئی, مصیبت ٹل گئی, اب کوئی چیز نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ 102 بندے جو آپ کے ملٹری کورٹس والے اور یہ ہزاروں یہ لوگ جو 780A کے پرچوں میں مطلوب ہیں اور بھاگے ہوئے ہیں, ان کا پورا پروسیس اشتہاری کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اشتہاری ہونے کا کمپلیٹ ہو چکا ہے پورے پاکستان میں. اب کیا ہے, یہ جناب کچھ دنوں تک ان کا پورا اشتہاری قرار دے کے 780A کی جناب انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں سبمٹ کر دیے جائیں گے, اور اس کی بنیاد پہ تمام انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے جو ججز ہیں انہوں نے 15, 20, 30 دن میں یک طرفہ جناب کارروائی کرنی ہے اور ان کو سزائیں دے دینی ہے, 5 سال, 8 سال, 10 سال قید کی. پھر اس کے بعد ان کی جائیدادیں ضبط ہوں گی, پھر اس کے بعد ان کے پاسپورٹ ضبط ہوں گے, ان کے شناختی کارڈ ضبط ہوں گے. اب جو لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم شامل تفتیش نہیں ہوئے, ہم نے گرفتاری نہیں دی, ہم بھاگے ہوئے ہیں گلگت میں, بلتستان میں, افغانستان میں, اٹلی میں, باہر چلے گئے, افغانستان کے بارڈر سے باہر نکل گئے, ہم بچ گئے, نہیں جناب. پروسیس تقریباً 98% کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب جب ان کی جناب اشتہاری قرار دے کے جب ان کی پوری کیس کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا تو 15 سے دنوں سے لے کے 1 مہینے کے اندر ان کے خلاف فیصلے. اچھا سر, میں اس طرف آپ کو ذرا اس طرف لے کے آتا ہوں کہ سر آرمی بھی تیار بیٹھی ہے, آرمی کورٹ موجود ہے, اور یہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ 1952, اس کا امینڈمنٹ 1967, اس کے بعد سپریم کورٹ کے لارجر مثلا فل کورٹ کے فیصلے موجود ہیں, 1975 کے ججز کے فیصلے موجود ہیں, اور آرمی کورٹ کے حوالے سے سویلین کو سزائیں پہلے بھی دی جاتی رہی ہیں, اب بھی دی جاتی رہی ہیں. تو آرمی کورٹ تو آج بھی تیار ہے اس کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے اور میرٹ پہ اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, لیکن سر سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اس کا سویلین پہ فیصلہ, سویلین پہ آرمی کورٹ کا فیصلہ ہونا ہے نہیں ہونا ہے, اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, پوسٹ پون کیا جاتا ہے, پھر رکھا جاتا ہے, پھر پوسٹ پون کیا جاتا ہے, پھر رکھا جاتا ہے, اور پھر دوبارہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. تو ادھر یا تو یس کریں کہ نہیں کیا جا سکتا, چلیں فیصلہ دے دیں تاکہ اس کے اوپر پھر فردر اپیل کی جائے یا ریئیکشن آئے. لیکن سپریم کورٹ اس کو ڈیلے پہ ڈیلے کیوں کر رہی ہے, اس اہم ترین فیصلے کو جس میں نیشنل سیکیورٹی کے خلاف اہم ترین دہشت گردی ہوئی, بغاوت ہوئی, ملک کے خلاف سازش ہوئی, اس کیس کو ڈیلے کیوں کر رہی ہے سپریم کورٹ؟ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ ایک چیز بتائیں, آپ کے پروگرام کے ذریعے سے میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ 4 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل کا واقعہ ہوا امریکہ میں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو حامی تھے انہوں نے اٹیک کیا. آپ کے جناب کانگریس کی وہاں پہ اجلاس ہو رہا تھا اور اس میں انہوں نے اس کو ویریفائی کرنا تھا 2020 کا جو الیکشن تھا اس کے رزلٹ کو. اس کے اوپر 1023 بندوں کو امریکن FBI, امریکن پولیس, امریکن اسٹیبلشمنٹ نے گرفتار کیا اور ان کے خلاف کیسز ہوئے, اور جناب اس میں سے ان 1.5 سالوں کے اندر آپ کا تقریباً کچھ 700 کو جناب سزائیں ہو چکی ہیں. اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو سزا ہو چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کڑکی پہ لگا ہوا ہے, اس کی جناب چیخیں نکلی ہوئی ہیں, اور وہ خود تو فزیکلی وہاں پہ موجود نہیں تھا, لیکن اس کے سپورٹر تھے, اس کے ووٹر تھے جنہوں نے حملے کیے, جنہوں نے توڑ پھوڑ کی, جنہوں نے امریکہ کی نیشنل سوورینٹی کو ڈیمیج کیا. 100% ایگزیکٹ, ناٹ اے ایکویلنٹ, 1000% زیادہ ایگزیکٹلی یہی چیز پاکستان کے اندر ہوئی ہے. پاکستان کے اندر لوگ عدالتی سسٹم بھی ستو پی کے سویا ہوا ہے, اور باقی معاملات بھی اسی طرح ہی ہیں. سر ملک اس طرح نہیں چلتے, ملک اس طرح نہیں چلتے, ملک اس طرح چلتے جیسے امریکہ نے چلایا ہے, جس طرح امریکہ نے ساروں کو نشان عبرت بنا دیا کہ یہ سوسائٹی ہے, یہ 21ویں صدی ہے, یہ ریاست کی رٹ ہے, یہ کوئی دادی ویڑا یا کوئی ماسی ویڑا نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنے اقتدار کے لیے آپ ملک کو, قوم کو, کارکنوں کو, محب وطن ورکرز کو داؤ پہ لگا دیں, ان کے جذبات سے کھیلیں, ان کے جذبات کا ریپ کریں, ان کو استعمال کریں,
خود آپ کرپشن کریں، بددیانتی کریں، ٹکے ماری کریں، پیدا گیری کریں، نوسر بازی کریں، ریاست کے خلاف سازشیں کریں، عالمی جو مہرے ہیں وہ آپ بنیں، اور جو عالمی طاقتیں ہیں اور ملک دشمن طاقتیں ہیں ان کے ایجنڈے کے اوپر آپ اپنے آپ کو چلائیں اور اپنے محب وطن نیٹ اینڈ کلین کارکنوں کو اور ووٹروں کو استعمال کریں، تو پھر آپ کہیں کہ آپ بچ بھی جائیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ تو بنانا ریاست تو نہیں ہے پاکستان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسیکوینٹلی مہینے ڈیڑھ کے اندر یہ سب کے سب اپنے انجام تک پہنچیں گے، تاکہ پاکستان کے اندر فیاض چوہان سے لے کے ہر پولیٹیکل کارکن اور ورکر اور پہلے دوسرے تیسرے لیول کا پولیٹیکل لیڈر اپنے اقتدار اور اپنی سیاست کے لیے ملک اور قوم کو کم از کم داؤ پہ نہ لگائے. جی چوہان صاحب، میں یہاں روکوں گا آپ کو، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ہمارے ساتھ چوہان صاحب ہیں. اچھا، 1 جولائی کا آپ نے حوالہ دیا. 1 جولائی 2021 کو باجوہ صاحب کے خلاف، جنرل باجوہ آرمی چیف کے خلاف ایک سازش ہوئی تھی. کیا سازش ہوئی تھی سر؟ آپ اندر کے آدمی ہیں، ذرا بتائیے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے سوال پوچھا. آپ کو یاد ہوگا کہ فرانسیسی صدر کے خلاف تحریک لبیک کی طرف سے ایک کمپین چلی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا خادم رضوی، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، انتہائی یہ کہتے ہیں ناموس رسالت اور ختم نبوت کا پکا اور سچا سپاہی اور مجاہد تھے. ٹھیک ہے، ان کی زبان سے یا ان کی تلخ کلامی سے کسی کو ڈفرنس ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. ان کی نیت، ان کے عمل کے اوپر میں کم از کم فیاض الحسن چوہان ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اوپر علامہ خادم رضوی کی جو جناب کنٹریبیوشنز ہیں، میں کم از کم اس کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں نے جب بھی کبھی کوئی چیز اس حوالے سے لینی ہوتی ہے، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن، تو یقین جانے میں ان کی تقاریر اور ان کے کلپ سنتا ہوں. لیکن اب ان کے علامہ خادم رضوی نے بھی ہمیشہ پیرا دیا. اب ان کا بیٹا تھا سعد رضوی. سعد رضوی صاحب اس وقت لیڈ کر رہے تھے تحریک لبیک کو. فرانس کے اندر جو نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گستاخی ہوئی، اس پہ انہوں نے ایک سٹینس رکھا کہ فرانسیسی سفیر کو یہاں سے نکالا جائے. اب یہ ان کا ایک جذبات تھے، ان کے احساسات تھے اور پازیٹیو تھے. اب اس کو ڈیل کرنا تھا حکومت وقت نے، اس کو ڈیل کرنا تھا پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت تھی، اس وقت کے وزیر اعظم نے، اس وقت کے وزیر داخلہ نے. ہوا کیا کہ جنرل باجوہ کیونکہ 2020 کے اینڈ میں ہی وزیر اعظم کی اور چیئرمین تحریک انصاف کی مینٹیلٹی، اپروچ، سوچ، آمرانہ قسم کی سوچ وہ جان چکے تھے، اور باقی بھی ساری چیزیں جو کرپشن، جو 2 نمبری گھر سے شروع ہو کے دائیں بائیں اوپر نیچے سب کچھ ہو رہی تھی، انہوں نے ایک اپنا ذہن کلیئر کر لیا تھا کہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو سوچ کے لایا گیا تھا. اب اس کے باوجود وہ ان سے کوآپریٹ کر رہے تھے. لیکن چیئرمین تحریک انصاف اور وزیر اعظم جو اس وقت تھے، ان کے دل میں ایک میل آ گیا کہ جنرل باجوہ شہباز شریف سے کیوں ملاقاتیں کرتے ہیں، جنرل باجوہ زرداری صاحب سے کیوں ملاقاتیں کرتے ہیں، جنرل باجوہ اپوزیشن کے لیڈرز. حالانکہ آرمی چیف جو ہے وہ پورے پاکستان کا ہوتا ہے. آرمی چیف نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا ہوتا ہے. آرمی چیف کا جو سٹینس ہے اس نے تمام پولیٹیکل جو پارٹیز کے ہیڈ ہے، وہ سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ریاست کے بھی اور ملک کے بھی اور سوسائٹی کے بھی، ان سے رابطے میں رہنا ہوتا ہے. لیکن ان کو پسند نہیں آیا، وہ چاہتے تھے اکیلا میں ہوں اور باقی ساروں کو یہ ٹونگ دیں. اب انہوں نے، یہ میں آج پہلی دفعہ بریک کر رہا ہوں، ہوا یہ کہ وہ بڑا پازیٹیولی سعد رضوی صاحب کمپین کر رہے تھے اور ان کی پوری ٹیم اور تحریک لبیک. سعد رضوی صاحب جیل میں تھے کوٹ لکھپت، اور ان کی پوری ٹیم جناب ایک پورا ایجیٹیشن لے کے اسلام آباد کی طرف آ رہی تھی. اب اس میں وزیر آباد تک وہ پہنچ گئے، لیکن کسی وزیر اعظم نے، وزیر داخلہ نے پراپر طریقے سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش نہیں کی کہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز کیا ہے، انٹرنیشنل کنسٹرینٹس کیا ہے، کس طریقے سے ہم آپ کے ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں، کس طریقے سے نہیں کر سکتے، مجبوریاں کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. انہوں نے جان کے نہیں کیا. اور پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ یہ لوگ آتے جائیں، ان کا ایگریشن بڑھتا جائے، ان کی چیزوں کو ایڈریس نہیں کرنا، ان کے مطالبات کو پراپر طریقے سے ہم نے سننا نہیں ہے. آتے آتے یہ فیض آباد پہنچیں گے،
جیسے 2017 میں علامہ خالد رضوی صاحب آئے تھے, یہ یہاں آئیں گے, یہاں پر آ کر یہ, اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کیا, سعد رضوی صاحب کے اور تحریک لبیک کے قائدین کے کانوں میں, کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن آرمی چیف جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنے دے رہا, آرمی چیف جو ہے وہ ہمارے اس رستے میں رکاوٹ ہے, فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے اور جناب اور بہت سے ایشوز کے حوالے سے. اب ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں ڈال کے پھر نہ کنونس کیا گیا, نہ پراپر طریقے سے ٹیبل ٹاک کی گئی, نہ پراپر طریقے سے اس پوری کمپین کو روکنے کی پازیٹیو طریقے سے کوشش کی گئی. وہ آتے آتے لاشیں اٹھا کے وہ جناب خونریزی کا ایک بازار گرم ہوتے ہوتے وہ وزیر آباد پہنچے ہوئے ہیں. اور اس وقت صورتحال کیا ہے, وزیر داخلہ جناب شارجہ جا کے میچ دیکھنے گئے ہوئے ہیں, وہ شارجہ میچ دیکھ رہا ہے, ملک چوک ہوا ہے, ملک جناب پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہوئی ہے, ایک عجیب لا لیسنس والا ماحول بنا ہوا ہے. وزیر داخلہ جناب شارجہ بیٹھا موج میلہ کر رہا ہے, وزیر اعظم کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اندر سے پلان تھا کہ ان کو آنے دو. جب یہ پہنچ جائیں گے فیض آباد تو یہ جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے جناب آواز بلند ان سے کروائی جائے گی, اور ان کو بتایا جائے گا کہ جناب نہیں, جنرل باجوہ اصل میں جناب اس پورے معاملات کے اندر ہمیں اچھے طریقے سے چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں کرنے دے رہے. اس موقع پر جنرل باجوہ کو ایک ایسی خفیہ ایجنسی جو ڈائریکٹ ان کے ماتحت ہوتی ہے, اس کی طرف سے رپورٹ آئی کہ یار یہ تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ تو یہ پوری سازش اور کمپین ہو رہی ہے. انہوں نے اسی وقت, میری انفارمیشن یہ ہے, میں وزیر جیل خانہ جات تھا, راتوں رات سعد رضوی صاحب کو کوٹ لکھپت جیل سے لایا گیا اسلام آباد پنڈی, ان کو پراپر طریقے سے اچھے طریقے سے ساری چیز سمجھائی گئی, انہیں بتایا گیا کہ عالمی سطح پہ ہمارے پاکستان کے کیا معاملات ہیں, FATF کیا ہے, یورپی یونین کیا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ہم کن کن آبلیگیشنز کے اور کنسٹرینٹس کا ہم جکڑے ہوئے ہیں, ریاست ہماری کی کیا مجبوریاں, بڑے احسن طریقے سے چیزیں سمجھائیں. اور وہ ایک سمجھدار آدمی ہے, وہ پاکستان کا محب وطن لیڈر ہے, اس کا جناب جذبات جو ہے اس کے اوپر میں قطعاً بھی کوئی بلیم نہیں کر سکتا. انہیں کچھ چیزیں سمجھ آئیں اور پھر جنرل باجوہ نے اپنا ڈنڈا جب لہرایا اور چلایا تو پھر بھاگا جناب وزیر داخلہ صاحب بھی شارجہ سے ادھر آئے, اور پھر وزیر اعظم بھی تھوڑے سے سیدھا ہوا اور بندے کے پتر بنے, اور سارے معاملات وزیر آباد میں ہی سارٹ آؤٹ ہو گئے. تو یہ بلایا, یہ جو سعد رضوی صاحب کو بلایا جیل سے, یہ عمران خان نے بلایا, حکومت نے بلایا, یا آرمی چیف نے ان کو بلایا؟ نہیں, عمران خان کو تو پتہ بھی نہیں تھا, چیئرمین تحریک انصاف کو. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسی ایجنسی کی جو ڈائریکٹ آرمی چیف کے ماتحت ہوتی ہے, انہیں خبر ہو گئی, جو میری انفارمیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتھینٹک انفارمیشن ہے. میں نے پھر میں نے ایک بڑی خفیہ انکوائری کی اور کنفرم کیا کہ واقعی سعد رضوی صاحب کو راتوں رات لے جایا گیا ان دنوں, وہ کنفرم ہو گئی ہے نا. تو سعد رضوی صاحب نے بھی ایک محب وطن پاکستانی کا اور ایک محب اسلام لیڈر کا ثبوت دیا اس وقت, چیزیں انہیں سمجھ آ گئیں. یہی چیزیں سمجھانی تھی وزیر اعظم نے, یہی چیزیں سمجھانی تھی وزارت داخلہ نے, یہی چیزیں سمجھانی تھی سول ان ایجنسیز نے کہ جو ان کو ڈیل کر رہی تھی. لیکن وہ سارے کے سارے اس وقت کے وزیر اعظم کے ایجنڈے کے اوپر, اور ان کو جو چلا رہے تھے بندے, اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ پورا غم اور غصہ جنرل باجوہ کے خلاف لے کر آؤ, جنرل باجوہ کی پوزیشن خراب کرو. یہ بڑی گیمیں یہاں پہ ہوتی رہی ہیں. تو جنرل باجوہ کو کیا عمران خان جنرل باجوہ کو ہٹانا چاہتے تھے؟ سر ہٹانے کی بات نہیں ہے, ان کو گندا کرنا, ان کی فیم کو خراب کرنا, عجیب. دیکھیں نا, پھر اس کے 3 مہینے بعد ہی آپ کا اکتوبر نومبر آ گیا, ISI چیف کی تعیناتی تھی, پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ساری ڈیٹیل جانتے ہیں, وہ جناب تعیناتی کے حوالے سے چاند کی فلاں تاریخ, اس تاریخ کے اوپر چاند کس طریقے کا نکلے گا, چاند کی کیا شکل اور بوتھی ہوگی, اس کا کیا سٹینس ہوگا, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. پھر جناب چلہ کاٹا جا رہا ہوگا, چلہ کاٹنے کا جو جناب رزلٹ آئے گا, اس رزلٹ کے مطابق ہوگا. چیزیں جس طریقے سے لنگر آن کی گئی ISI چیف کی تعیناتی کے حوالے سے, اور پھر کہتے ہیں نا 100 چھتر اور 100 پیاز کھا کے فیصلہ وہی کیا کہ جو جناب فرام ڈے فرسٹ سے جناب آرمی کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو چیز آئی تھی, اب ان چیزوں نے بھی اور خراب کر دیا. مطلب ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں خود مار مار کے جب آپ نے ساروں کو مخالف کر لیا, اپنی نااہلی, اپنے نکمے پن, اپنی کرپشن, اپنی فیملی کی, اپنے گھر کی, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی,
پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی مجھے کیوں ہٹایا, میری تو حکومت جاری رہنی چاہیے تھی. اور پھر حکومت گئی بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے گئی, اس پہ آپ نے سائفر کا سہارا لیا. لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میٹنگ میں چند اہم پی ٹی آئی کے رہنما تھے. میں یہ سوال لے کے آ رہا ہوں, اور یہ سوال میں نے پرویز خٹک سے بھی پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ اس کی انکوائری ہوئی تھی, مجھ سے بھی پوچھا گیا ہے. وہاں عمران خان اور چند پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جنرل باجوہ کو ہٹا کے جنرل فیض کو لگا دیا جائے. تو اس وقت وہاں پر جنرل فیض سے عمران خان نے بات بھی کی تھی, جس کی اطلاع خود وہیں پہ موجود 3-4 اہم لیڈر میں سے ایک لیڈر نے باجوہ تک پہنچا دی تھی, جنرل باجوہ صاحب تک, جس کی بنیاد پہ ڈیفنس منسٹر کو بھی اس بارے میں لیا گیا اعتماد میں کہ یہ کیا واقعہ ہے. تو 1 جولائی 2021 میں اس طریقے سے جنرل باجوہ کے خلاف ایک پورا کمپین, اور ان پر یہ شدید قسم کا الزام, اور دوسرا لاہور میں میٹنگ اور وہاں یہ فیصلہ کرنا کہ جی باجوہ صاحب کو ہٹا کے جنرل فیض کو لگا دیا جائے. تو یہ تو سر بتا رہا ہے واقعہ کہ عمران خان جنرل فیض کو لانا چاہتے تھے آرمی چیف, اور جنرل باجوہ کو پہلے ہی ہٹانا چاہتے تھے. جی کیا کہیں گے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب پلان تو یہی تھا کہ وزیر اعظم یہ ہوں گے, نومبر 2022 آئے گا, جنرل فیض کو یہ لگائیں گے آرمی چیف, پھر جناب آپ کا اکتوبر 2023 آئے گا تو وہی آرمی چیف جناب ان کو الیکشن جتائیں گے, الیکشن جتا کے ان کو وزیر اعظم لگائیں گے. پھر جناب آپ کا 2026 آئے گا نومبر, یہ دوبارہ ان کو آرمی چیف لگائیں گے. پھر آپ کا جناب 2028 آئے گا تو یہ ان کو وزیر اعظم لگائیں گے. ان کا تو جو بندر باڑ تھی وہ تو یہ تھی, لیکن اوپر تو اللہ بیٹھا ہوا ہے نا, خدا بھی بیٹھا ہوا ہے نا. ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک انسان کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں. تو آسمان پہ بیٹھنے والا عملوں کی بنیاد پہ نہیں, نیتوں کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے کسی کو عزت اور ذلت دینے کا. تو اب معاملات سارے یہی تھے, یہی تو ساری چیز چل رہی تھی. اب دیکھیں نا, جنرل باجوہ کے ساتھ اگر اپنے تعلقات ٹھیک رکھتے, جو ان کا محسن تھا, جو ان کو انگلی پکڑ کے لے کے آیا, جو ان کو پروموٹ کیا, جس نے ان کی پوری حکومت 3.5 سال تک جناب تھاپیاں دے کے, تھپکیاں دے کے, جھولی میں بٹھا کے جناب ان کو جناب ہر قسم کے پیار محبت کر کے چلایا. جب کبھی ان کی خطرے میں آئی حکومت تحریک عدم اعتماد کی صورت میں, فنانس بل کی صورت میں, اس کو کامیاب کروایا. معاملات چل رہے تھے, آپ ایک جناب اپنے آپ کو اچھے طریقے سے چلا رہے تھے. آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی پنگا کیا امریکہ سے, آپ نے ڈومیسٹک بھی آپ نے پنگا کیا. آپ نے مفت کی ہیرو گیری کرنے کے لیے ایبسلیوٹلی ناٹ کا ڈرامہ رچایا, پری پلانڈ اپنا سیلف جنریٹڈ جناب ایک صحافی لا کر اس سے کویسچن پوچھوایا گیا جان کے. یہ سن لیں, میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں, نہ امریکہ کو پوچھنے کی ضرورت تھی کہ ہمیں اڈے چاہیے نہیں چاہیے, نہ انہوں نے اڈے مانگے, لیکن ایک اندر کی نرگسیت تھی, ایک شوق اور ولولہ تھا کہ اپنے آپ کو میں ہیرو بناؤں. اور اسپیشلی اس وقت کہ جب جنرل باجوہ کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ ان کا ایک اختلاف چل رہا تھا, تو اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے عوام کی نظروں میں اپنے آپ کو ایک برتر, ایک جناب ملک کا ایمنسپیٹر اور نجات دہندہ وہ ثابت کرنے کے لیے, مہنگائی کے جو طوفان بدتمیزی 2-3 سال سے ہماری حکومت میں جاری تھا اس سے نظر چروانے کے لیے کہ لوگوں کی توجہ مہنگائی کی طرف نہ جائے, اور میں ایک ہیرو بن کے پراپر طریقے سے ایک سیلف جنریٹڈ ڈرامٹائز کیا ہوا, فلمائز کیا ہوا ایک انٹرویو رکھا گیا, اس کے اندر یہ سوال پوچھوایا گیا, آگے سے بڑے سٹائل سے ہیرو گیری کی گئی. ایبسلیوٹلی ناٹ. او بھائی خدا کا واسطہ یار, میں ایک تیسرے لیول کا سیاسی کارکن ہوں, میرا انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے وہ تجربہ بھی نہیں ہوگا. مجھے پتا ہے کہ یار ایک حکومت میں رہتے ہوئے ہم نے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کیا بیہیو کرنا ہے, امریکہ کی کیا ویلیو ہے, برطانیہ کی کیا ویلیو ہے, رشیا کی کیا ویلیو ہے. جی چوہان صاحب بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم نے کہا ہے
کہ 9 مئی کا واقعہ اور اس سے ریلیٹڈ واقعہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت، فوج میں بغاوت کرانا اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کا تختہ الٹنا تھا. اس پہ کیا کہیں گے سر؟ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ کیا کہوں، یو ٹرن تو ہوتا ہے، جلیبی ٹرن میں نے کبھی نہیں دیکھا. کبھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا فوجی کمانڈو نے تو ریاکشن یہی آنا تھا پبلک کا، پہلے یہ دیتے رہے. پھر جناب آج سے 5 دن پہلے ان کا ٹویٹ موجود ہے، آج سے ایگزیکٹ 5-6 دن پہلے، کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی. نہ میں تھا، نہ میری ٹیم تھی، نہ میری انسٹرکشن تھی، نہ میرے لیڈر تھے، نہ حسان نیازی تھا، نہ یاسمین راشد تھی، نہ میاں محمود الرشید تھا، نہ میری بہن علیمہ خان تھی، نہ میری بہن فلاں تھی، نہ میرا رشتہ دار تھے، نہ میرے جناب واسق قیوم تھا، نہ عمر تنویر بٹ تھا، نہ جناب فلاں تھے، نہ فلاں تھے، کوئی بھی نہیں تھا. یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. کل بی بی سی کو پھر انٹرویو دیا، اس میں پھر یہ کہا کہ جب مجھے فوجی کمانڈو جانا مجھے گرفتار کریں گے تو ریاکشن تو یہی آنا تھا نا ورکرز کا اور عوام کا. بھائی کون سی بات مانے؟ آپ مجھے بتاؤ یار، میں پی ٹی آئی کے کارکنان سے پوچھتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، خدا کا واسطہ ہے کون سا سٹیٹس مانے؟ ایک دن کہتے ہو فالس فلیگ آپریشن ہے، ایک دن کہتے ہو کہ فوج نے خود کروایا ہے، ایک دن کہتے ہو اسٹیبلشمنٹ نے خود کروایا ہے، دوسرے دن کہتے ہو یہ عوام کی میرے سے محبت اور تھی جس کا ریاکشن تھا، دوسرے دن پھر کہتے ہو کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، چوتھے دن پھر کہتے ہو کہ نہیں جناب یہ میرے ساتھ جو ایفیلیشن تھی لوگوں کی، انہوں نے دیکھا کہ جناب مجھے جس طریقے سے پکڑا گیا تو اس کا ریاکشن آیا. اور بھائی اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہ اردو کا ایک محاورہ ہے. ہم کس بات کے اوپر تسلیم کریں ان کو؟ جس چیز پہ پکڑے جاتے ہو کہتے ہو جی میں نے نہیں کیا. اور ابھی یہ لکھ لیں، ابھی کچھ دنوں تک وقت آنا ہے، انہوں نے سارا الزام بشرا بی بی کے اوپر دینا ہے. انہوں نے کہنا ہے میں نے کچھ نہیں کیا. جب اینڈ آ جائے گا نا القادر ٹرسٹ کا بھی، 9 مئی کے واقعات کا بھی، آپ کے فارن فنڈنگ کا بھی، پھر یہ والا بھی، توشہ خانہ بھی، پھر اور بھی سارا، انہوں نے کہنا ہے بھائی جان میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میری مسز بشرا بی بی کا ہے. اور اس کے اوپر پھر جو الزام آئے گا وہ کہیں گے جناب فلاں چیز کی وجہ سے مجھے روکا، فلاں چیز کی وجہ سے روکا. بھائی یہ نہیں طریقہ. لیکن سر یہ بہت بڑی، فیس کرو، یہ بہت بڑا وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ ہے. وہ وزیر اعظم ہے، عام آدمی نہیں ہے. اس نے کہا کہ ثبوت موجود ہے کہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف، ثبوت موجود ہے موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے خلاف، ان کے تختہ الٹنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. ان کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے پہلے کوشش کی گئی، پھر تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی. اور یہ سارے واقعات یہ جو ہیں یہ آرمی کے خلاف کیا انہوں نے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو میڈیا اہم ترین لوگ تھے وہ یہ بیان بھی دے رہے تھے کہ جی آرمی چیف عاصم منیر کو سیک کر دیا گیا ہے اور آرمی کے اندر بغاوت ہو گئی ہے. تو وزیر اعظم کہہ رہا ہے، اس کے پاس ثبوت ہے. پوچھا گیا سر یہ تو بہت خطرناک عمل کر رہے تھے. بھائی میں آئی وٹنس ہوں ڈاکٹر صاحب. میں جو پہلے 9 مئی 10 مئی 11 مئی اسپیشلی 9 مئی اور 10 مئی اور اسپیشلی 9 مئی جتنے پی ٹی آئی کے جناب آپ کے واٹس ایپ گروپ تھے ان کے اندر جناب سارے کے سارے جناب نمبروں سے جناب آپ کی میسیجز آتے تھے کہ فلاں جنرل کے گھر حملہ کرو، فلاں جناب ڈی جی سی کے گھر حملہ کرو. اس کے گھر کا پتہ اپلوڈ کیا جاتا تھا، اس کے گھر کی جناب فوٹو اپلوڈ کی جاتی تھی. مختلف جنرلوں کے حوالے سے آتی تھی، فلاں جنرل نے استعفیٰ دے دیا، فلاں بریگیڈیئر نے استعفیٰ دے دیا، فلاں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا. جھوٹی فوٹویں چڑھائی جاتی تھی. برما اور میانمار کے بارڈر کے اوپر جناب وہ اس کی فوج کی جناب فوٹو مظاہرین کو روکنے کے حوالے سے جو ملک کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے وہ ویڈیو چڑھا کر کہا گیا کہ کشمیر ہائی وے اسلام آباد پہ پبلک نکل آئی اور پولیس روکنے میں اور رینجرز روکنے میں ناکام. ہر قسم کا الٹا سیدھا. کبھی کہا 26 بندے مار دیے، اب کہتے ہیں 11 بندے مر گئے اس دن، اور 11 بندوں کا جنازہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے ان کی فوٹو سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھی. ہر قسم کی 2 نمبری فوج کے خلاف، فوجی ذمہ داران کے خلاف، فوج کی آرمی چیف کے خلاف، فوج کی جناب انسٹالیشنز کے خلاف کیا کیا نہیں کیا گیا. جنرل سرفراز جو ہے وہ ہیلی کاپٹر حادثے میں ہوئے، میں نے ان کے حق میں اپریسیشن کا ٹویٹ کیا جس کی مجھے سزا جو ملتی تھی پارٹی کے اندر وہ ملتی رہے. لیکن پورے کا پورا سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا، وہ جبران الیاس اور وہ عمران غزالی اور وہ جناب آپ کا جناب اظہر مشوانی، اسلان خالد، انہوں نے طوفان اور ضلالت اگلے 4 6 10 دن کی گئی
کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. تو یہ اس قسم کی حرکات تو پھر ساری دنیا نے دیکھی اور پھر 9 مئی کے حوالے سے ہوئی ہیں. شہباز شریف نے کیا غلط کہا؟ شہباز شریف نے بالکل ٹھیک کہا, اس نے جو بیان دیا بالکل ٹھیک کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آخری ایک میں چاہوں گا کہ 1 منٹ کے اندر آپ ذرا سا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو بچی رضوانہ ہے, ایک سول جج کی خاتون نے اس کے ساتھ جو ظلم کیا ہے, ایک طرف تو اتنا شدید ظلم, اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے, دوسری طرف اس کو ایک عدالت ہائی کورٹ کی لاہور کی 1 اگست تک ضمانت دے دیتی ہے, دوسری 7 اگست تک ضمانت دے دیتی ہے. تو یہ سر کتنا بڑا ظلم نہیں ہے اس بچی کے کہ یہ ججز اپنے پیٹی ججز کو سپورٹ کرتے ہوئے اس معصوم بچی کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا. پورا انصاف کا نظام ان کے ہاتھ میں. 1-1.5 منٹ ہے سر آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب افسوسناک واقعہ ہے اور یہ ہر 6 مہینے سال بعد ہمیں نظر آتا ہے. پر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہر ایک کے گھر میں کام کرنے والی آتی ہیں, بچیاں بھی ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں. ہم نے بھی چیزیں ساری ڈیل کی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو چھوٹا انسان ہوتا ہے, جو چھوٹے لیول کا اخلاق کے حوالے سے, کردار کے حوالے سے, اس کے پاس تھوڑی سی اتھارٹی آ جاتی ہے اور اس کے زیر نگی اگر کوئی لوگ آ جاتے ہیں تو یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ جو سول جج کے گھر میں یہ واقعہ جو ہر سال ہم سنتے ہیں, کسی ٹی وی چینل کے اینکر کی آ جاتی ہے کبھی خبر, کبھی کسی پولیٹیشین کی آ جاتی ہے, کبھی کسی, تو ہمیں بنیادی طور پہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں اختیار دیا ہے. میں آپ کو آخری چیز سنا دوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے تو انہوں نے 2 نصیحتیں کی تھی امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے. ملازمین, نوکر ملازمین اور زیر نگی افراد, ان کا خیال رکھنے کی وصیت کی تھی. تو میری بس یہی ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ہر ایک اپنے گریبان میں. بہت شکریہ آپ کا. کسی اسٹیج میں بات کریں گے, وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین, ڈاکٹر دانش کو اعلیٰ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.